محمد علی جا خان کا کنونشن سینٹر اسلام آباد سے تمام دیکھنے والوں کو سلام۔ اس وقت پوری دنیا کی توجہ اسلام آباد ٹاکس پر جمی ہوئی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے جس کا امپیکٹ پوری دنیا پر پڑے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے ہر طریقے سے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں میڈیا سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ بھی سکتے ہیں، ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان کی ایک کثیر تعداد ہے۔ سینئر صحافی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام جاری ہے۔ خاص طور پر انگلش نیوز چینل سے وابستہ صحافی یہاں پر موجود ہیں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ وہ صحافی جو خاص طور پر ڈپلومیٹک افیئرز اور فارن افیئرز کور کرتے ہیں ان کو یہاں تک ایکسیس دی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ جو کنونشن سینٹر ہے یہاں پر منسٹری آف فارن افیئرز اور منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی طرف سے وفاقی وزراء گاہے بگاہے جو بھی معاملات ہوں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس متعلق میڈیا کو آگاہ کرنا ضروری ہے، وہ یہاں پر آ کے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کریں گے۔ یہ انفارمیشن ڈیسک بھی یہاں پر قائم کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہر جگہ اسلام آباد ٹاکس یہاں پر مینشن بھی ہے۔ عدیل ورائش صاحب دنیا ٹی وی کے بیورو چیف، وہ بھی یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی مختلف ٹی وی چینلز کے اینکر پرسنز موجود ہیں۔ میں آپ کو اندر ہال میں بھی لے کے جاتا ہوں، اسلام آباد کنونشن سینٹر کا مشہور و معروف ہال، اور یہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تاریخی لمحہ ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قوموں کی تاریخ میں بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں جب وہ قومیں اس ملک سے وابستہ ہونے میں، نیشنلٹی سے وابستہ ہونے پر فخر محسوس کرتی ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہے یقینی طور پر جب پاکستانی ہونے پر فخر کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایک معاشی بحران سے بچا لیا ہے اور ایک بہت بڑے ہیومینیٹیرین کرائسس سے دنیا کو بچایا ہے۔ یہ عارضی جنگ بندی ہے، لیکن پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو مستقل جنگ بندی میں بدلا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، وثوق ذرائع سے میں یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا کر ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ فراہم کیا جائے گا، اور مذاکراتی عمل کا جو پروسیس ہے اس کو مثبت رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات لیے جائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے 3 رکنی وفد جو امریکہ کا ہے، ہیڈڈ بائی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، ادھر سے عباس سراغچی اور ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر، ان کو ایک دم ہی آمنے سامنے بٹھا دیا جائے گا، نہیں۔ پہلے وفود کی سطح پر پہلے دونوں فریقین وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے، ڈرافٹس ایکسچینج ہوں گے، اور اس میں پاکستان شامل ہوگا۔ ان وفود کی جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی انٹریکشن کی جائے گی، جو بھی چیزیں طے کی جائیں گی، پاکستان اس میں شامل ہوگا، پاکستان کو اعتماد ملیں گے۔ پھر اگر وہ کسی کنکلوژن کی جانب بڑھتے ہیں، کسی کمپیکٹ چیز کے اوپر رضامند ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر حتمی طور پر مذاکرات، جو اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچ رہا ہے کل ہفتے کے روز، پھر وہ اس کے اوپر گفت و شنید کریں گے، مذاکرات کریں گے۔ امریکہ کی طرف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف جو خصوصی ایلچی ہیں مڈل ایسٹ کے لیے امریکہ کے، پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر، ادھر سے عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے پارلیمان کے جو اسپیکر ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اب مسلز گیم ہے، نروز گیم ہے، دونوں کی جانب سے بھرپور طریقے سے ایک دوسرے کا جو ضبط ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ایران کے پارلیمان کے اسپیکر ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ لیبنان میں سیز فائر کے حوالے سے جب تک معاملات کو حتمی شکل نہیں دی جاتی تب تک ہم نیگوسیشنز کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی طرح جو ایسٹس ہیں وہ واپسی نہیں کی، جو ایسٹس ہیں ایران کے وہ واپس نہیں کیے جاتے تب تک نیگوسیشن ٹیبل پر نہیں بیٹھا جائے گا۔ تو اگین جس طرح میں نے کہا، مائنڈ گیم ہے، نروز کی گیم ہے، ایک دوسرے کو مسلز شو کرنے ہیں، ایک دوسرے کو یہ نہیں ثابت کرنا کہ ہم لیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں۔ تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ کنونشن سینٹر آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہاں اسلام آباد ٹاکس کے نام سے ان مذاکرات کی طرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان کی ایک کثیر تعداد ہے۔ ہسٹری ان میکنگ، اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی پریولیج انف اینڈ آئی فیل آنرڈ
ٹو رپورٹ سچ اے بگ ایونٹ. ایسا سینچریز میں نہیں ہوا. اور ایس سی او کانفرنس ہو, دیگر کانفرنسز ہو, وہ تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ وہ عمل, ایک ایسا عمل, ایک ایسا پاکستان نے کردار ادا کیا ہے جس کی پوری دنیا معترف ہے. اس کا نیم البدل نہیں ہے. اور اگر پاکستان اس عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں کنورٹ کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کردار کو تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے گی. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں, ان کو حقیقی معنوں میں نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنا چاہیے. تو تمام نظریں پاکستان پہ ہیں. پاکستان ایک گلوبل پاور کی پاکستان ایک گلوبل پلیئر بن کر ابھرا ہے, اور ہندوستان آئسولیشن کی طرف گیا ہے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف سے ملاقات بھی کی ہے. یقین دہانی کرائی ہے ہر طرح کے سپورٹ کی, ہر طرح کی جو بھی وہ پاکستان کو سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں اس کی یقین دہانی کرائی ہے. تو آپ کو یہاں سے رپورٹ کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہم یہاں پر موجود ہوں گے. کنونشن سینٹر کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان یہاں پر موجود ہیں, ہم بھی یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی اس متعلق آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.